بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افک اور بہتان کے حوالے سے سورۃ النور کا نصف سے زیادہ حصہ تقریباً اسی مضمون پر ہے۔ جیسا کہ ہماری بات آپ کے ساتھ چل رہی ہے اور ضمناً بہت ساری متعلقہ بحثیں وہ گزر چکی ہیں، براہ راست ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیوں پیچھے رہ گئی تھیں اور ان کی اخلاقی اور کردار کی کیا حیثیت ہے، اس کے متعلق سورۃ النور کی 11 نمبر آیت سے کوئی 26 نمبر آیت کے درمیان انہی مضامین کا احاطہ کیا گیا ہے۔ تو براہ راست میں وہ آیات ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس واقعے کو، اس قصے کو قرآن پاک نے کس نگاہ سے دیکھا اور اس ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی مومنوں کی ماں پر بہتان لگایا، وہ تم ہی میں سے ہیں اور تم ہی میں سے ہیں کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے، عصبۃ منکم۔ عصبہ لوگوں کی ایک جماعت ہے، کوئی 30-40 افراد کی گنتی کے اندر جب کوئی ایک مجموعہ ہوتا ہے اسے عصبہ کہتے ہیں۔ تعصب کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے۔ اس کا عربی زبان میں مطلب ہے کسی شے کو باندھ دینا، کسی شے کو باندھ دینا، کیونکہ اکٹھے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے جمع ہونے سے ایک قوت آ جاتی ہے، ایک طاقت بن جاتی ہے بات کی، اس لیے اس مجموعے کو عصبہ کہتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں جو لوگ اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے یا اس چلتی ہوئی ہوا کا شکار ہوئے یا اس رو میں بہہ گئے یا ان باتوں میں آ گئے، اصل میں تو وہ کوئی بات بھی نہیں تھی۔ اس میں سے اکیلا ایک بندہ ہو تو کمزور ہے، دوسرا ملتا ہے تو تھوڑا طاقت ہو جاتی ہے، تیسرا بندہ ملتا ہے تو اور طاقت ہو جاتی ہے۔ ساری کمزور باتیں جب منہ میں آ جائیں تو اس کی ایک حیثیت بن جاتی ہے۔ تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیوں پیچھے رہ گئیں، کیوں صفوان کے ساتھ اکیلی آئیں، کیا ہوا کیا نہیں ہوا؟ وہ ایک شرارتی نے شرارت کی، بات بے وقت بے حیثیت تھی۔ طوفان کھڑا ہو گیا، چنگاری اڑ گئی، شور مچ گیا، بدگمانی کی صورت پیدا ہو گئی، پیچھے کوئی شے بھی نہیں تھی، اور یہ موضوع بحث ہو گیا، یہ موضوع بحث ہو گیا۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، تم میں سے بے بنیاد باتیں کرنے والے چند افراد تھے جو مل گئے اور انہوں نے یہ بات کر دی۔ یہ قابل وضاحت نہیں ہے انشاءاللہ کہ جب کوئی بات چھڑتی ہے تو پھر اپنوں اور غیروں کو متاثر وہ کر جاتی ہے۔ تو چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی اس بات میں شریک ہو گئے تھے، وہ بھی اس بات میں شریک ہوئے تھے۔ اور میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ صحابہ سے اس طرح کے کام اللہ نے
अपनी हिकमतों के तहत कराए। सहाबा से इस तरह के काम, मसलन हातिब इब्न अबी बल्ता ने जंगी खबर लीक की। मसलन एक बदरी ने कहा कि आपने जुबैर इब्न अवाम के लिए फैसला किया है, फूफी का बेटा था उसे नवाज दिया है, फूफी का बेटा था आपने उसे नवाज दिया है। मसलन हसन इब्न साबित ने शुबे का इजहार किया कि आयशा अकेली सफवान के साथ क्या कर रही थी। ये अजीम हस्तियां हैं, इनसे जो मामला हुआ वो खतरनाक मामला है। मसलन जंगी राज को खोलना ये काबिल माफी नहीं है, ये काबिल माफी नहीं है। और माँ जी की तरफ उंगली उठाना ये भी काबिल माफी नहीं है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहना कि इनका न इब्न अम्मती का या रसूल अल्लाह, ये भी काबिल माफी नहीं है। फिर हमने तो ये सुना हुआ है कि सहाबा सब के सब उनसे अल्लाह राजी हो गया, तो ये क्या किया सहाबा ने? प्यारे भाइयों, अल्लाह ने सहाबा से अपनी हिकमतों के तहत इस तरह के काम कराए ताकि अल्लाह लोगों को बताए कि मुझे ये इसके बावजूद भी कबूल है। तुम मुझे क्या बताते हो? कोई इससे बड़ी बात है तुम्हारे पास जो हातिब इब्न अबी बल्ता वाली बात से भी बड़ी हो, जो हसान वाली बात से भी बड़ी हो, जो उस बदरी वाले बात से भी बड़ी हो? तुम क्या लिए फिर रहे हो? मुझे क्या बताते हो? मैंने इनका दिल और ईमान का जो कैफियत है उसे इतना पसंद किया है कि इनकी इतनी बड़ी गलतियां अगर कोई और करता तो मैं क्या से क्या कर देता। इत्तला अल्लाहु अला अहले बदर, वो जब हातिब गिरफ्तार हुए और आए ना, तुमने खत लिखा? जी मैंने लिखा। उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने कहा इजाजत दें, गर्दन मार दूं। आपने फरमाया बदरी है, तुम्हें पता नहीं है? बदरियों को देखकर अल्लाह ने कहा तुम जो करो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब कोई उंगली उठाता है तो बताए वो किस हैसियत से उंगली उठाता है? मुद्दई है वो, उसके पास इससे बड़ा सबूत है। रब को तो इन सारी बातों के साथ वो मंजूर है, रब को तो इन सारी बातों के साथ वो मंजूर है, अपने पिछले किरदार की वजह से और अपने दिल की नेक नियति की वजह से। बाकी यहां मासूम अनिल खता कोई भी नहीं है। हाँ, इस पर हम कसम खा सकते हैं क्योंकि इनके दिलों का जामिन अल्लाह है, इनमें से बदनीयत कोई नहीं था, मफाद परस्त कोई नहीं था, थे इंसान ही। गुस्सा भी आता था, लड़ भी पड़ते थे, और ये अहले बैत से भी होता था और गैर अहले बैत से भी होता था। कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि जो दीगर सहाबा कराम के हवाले से दी जा सकती हो और अहले बैत के हवाले से ना दी जा सकती हो। वो भी इंसान थे, ये भी इंसान थे, वो भी मासूम अनिल खता नहीं थे, ये भी मासूम अनिल खता नहीं थे। हमें चुगलखोर नहीं बनाया गया है कि हम अच्छाइयों को छोड़ते हुए उनकी कोई तसामुहात हैं, कोई भूलें हैं, कोई गुस्से हैं, कोई मामलात हैं, हम उनके पीछे पड़े रहें। इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्की उसबतुन मिनकुम, कोई बुनियाद नहीं थी इस बात की। अब चाहिए क्या है? चाहिए क्या है? चाहिए ये है कि सुनी सुनाई बात पर कान न धरे जाएं। दो जुमले हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में, इन पर अमल करें, आपकी जबान दिलों और चुगलियों से बच जाएगी और आप रिलैक्स हो जाएंगे। मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानीहि। इस जुमले का माना यह है कि अच्छे मुसलमान की निशानी यह है कि वो काम से काम रखता है, जिस काम के साथ उसकी वाबस्तगी नहीं उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होता। ये अच्छा मुसलमान है।
یہ کوئی گواہ تھے، انہیں عدالت نے بلایا تھا، ان کے کوئی بیانات لینے تھے، یہ جو ڈاکومنٹس جمع کر رہے ہیں، یہ جو محفلیں لگا رہے ہیں، ان کی ڈیوٹی کس نے لگائی ہے کہ نگاہ رکھو؟ کس نے؟ ایک، کام سے کام رکھو، چغلیوں سے بچ جاؤ گے، گلوں سے بچ جاؤ گے۔ اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، وہ یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے، چھوڑو پرے اسے، اتنا ٹائم ہے تمہارے پاس، اس دوران استغفار کرو، تلاوت کرو، تسبیح کرو، تعلیل کرو، اور کسی کو خیر نہیں پہنچا سکتے ہو تو شر تو نہ پہنچاؤ نا۔ ایک یہ پیغام ہے، مذمت کے پیرائے میں یہ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی ہے نا، ناراضگی کا اظہار کیا ہے، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، چاند انگلیوں پر گنے جانے والے لوگ ہیں، اس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت ہے، وہاں ہزاروں کی آبادی ہے، وہاں ہزاروں کی آبادی ہے، اور اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طوفانی پروپیگنڈے سے متاثر صرف 3 بندے ہوئے، صرف 3 بندے ہوئے، گویا اخلاقی تربیت بھرپور طریقے سے ہو چکی تھی۔ یہ شاگرد کس کے ہیں؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس اور تعلیمات کے ذریعے گڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال دار الامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے، اور امتحان کی جگہ میں مشکل اور آسان سوال ہر طرح کے ہوتے ہیں، مشکل اور آسان ہر طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ دوسرا جملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا یہ جرم ہے، سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا یہ جرم ہے۔ جو بات آپ نے سن لی اسے آگے بیان کر رہے ہیں، وہ آگے بیان کرتا جا رہا ہے، وہ آگے بیان کرتا جا رہا ہے، بات کچھ تھی آگے کچھ اور بن جاتی ہے۔ اس کا حل کیا ہے کہ آپ اپنی زبان علم کی بنیاد پر کھولیں، لا تقف ما لیس لک بہ علم، خبردار تیری زبان سے بے علمی کی بات نہیں نکلنی چاہیے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہم تجھ پر نظر رکھیں گے، تو سنتا کیا ہے، تو بولتا کیا ہے، اور تو کو سوچتا کیا ہے۔ اب یہی ہوا نا، کسی کے پاس بھی ایسا علم تو نہیں تھا، باتوں پر باتیں ہوتی رہی۔ تو پیغام آیت یہ ہے کہ سنی سنائی باتوں پر توجہ نہ کریں، سنی سنائی باتوں پر توجہ نہ کریں، پھر جب کوئی قسم کا معاملہ آ جائے، حلف کا معاملہ آ جائے، پھر تو آنکھوں دیکھی بات بھی جو ہے نا اس سے بھی پیچھے ہٹ جائے۔ بخاری میں حدیث آتی ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا چوری کر رہا تھا، ایک بندے کو دیکھا چوری کر رہا تھا، اسے پکڑ لیا جا کے، تم چوری کر رہے تھے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں چوری نہیں کر رہا تھا۔ جیسے اس نے کہا اللہ کی قسم، انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور کہا شاید میرے دیکھنے میں فرق آ گیا ہوگا، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، تو نے قسم کھا لی، معاملہ اللہ کی عدالت میں چلا گیا، میں آج کے بعد بات نہیں کروں گا۔ پتہ نہیں ان چغل خوروں کا کیا بنے گا کہ اللہ کی طرف سے فیصلے آ گئے ہیں اور آپ وہ چغل خوریاں کر رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ معاملہ عدالت میں پہنچ گیا، فیصلہ آ گیا، اللہ رب العزت کی طرف سے رضامندیاں نازل ہو گئی، اور چغلیاں آپ بھی جاری ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگلی بات اللہ رب العزت نے فرمائی، لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم، تم بھی سوچتے ہوگے کہ یہ سچائی جو تھی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی، اس کو بیان کرنے میں اللہ نے دیر کیوں کر دی؟ مہینہ لگ گیا نا، مہینہ لگ گیا۔ بیتاب ہیں، ماں جی بیتاب ہیں، صدیق بیتاب ہیں، ام رومان بیتاب ہے، محمد الرسول اللہ بیتاب ہیں، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہیں۔ موقع اتنا کیوں دیا گیا؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اگرچہ مصیبت تھی، لیکن اس میں تمہارے لیے کئی مصلحت کے پہلو تھے۔ اللہ کی مرضی نا کہ وہ شر میں سے خیر نکال دے اور خیر میں سے شر کی صورت پیدا کر دے، تو اس مصیبت سے بہت سارے
مفادات سامنے آئے۔ مثلا پہلا مفاد یہ ہوا کہ اگر اتنی بڑی مصیبت نہ آتی تو اتنے بڑے صبر کا ثواب کہاں سے ملتا؟ اتنی بڑی مصیبت نہ آتی تو اتنے بڑے صبر کا ثواب کہاں سے ملتا؟ اور صبر کا ثواب جب بھر بھر کے اللہ روز قیامت دے گا نا تو لوگ رشک کریں گے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ صبر کرنے والوں کو اللہ ثواب دے گا، عام قاعدے سے ہٹ کر دے گا، عام قاعدے سے ہٹ کر دے گا۔ لیتخذ منکم شہداء، عہد والے دن شہادتیں ہوئی، زخم لگے، تھکے ہارے، اللہ چاہتا تھا کہ کچھ لوگوں کو شہادت کے مقام پر فائز کر دے۔ تو اللہ کی طرف سے جب کوئی مشکل آتی ہے نا، وہ آپ کے لیے کئی اعتبار سے فائدے مند ہوتی ہے، لیکن دانا انسان وہ ہوتا ہے کہ وہ حواس قائم رکھتا ہے، وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ اللہ سے پر امید رہتا ہے، وہ مصیبت کو صبر کے ذریعے کیش کراتا ہے، مصیبت کو صبر کے ذریعے کیش کراتا ہے، مصیبت کو اپنے لیے وہ وبال دام نہیں بنا لیتا۔ منافق کی علامت اللہ نے قرآن پاک میں یہ بتائی ہے کہ مصیبت آ جائے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو پریشانی کا شکار ہوں، اللہ میری سنی نہیں رہا، وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اور مومن کی کیفیت یہ ہے، وہ نعمت ہو یا مصیبت ہو، وہ دونوں کو کیش کرتا ہے، دونوں سے ثواب کماتا ہے۔ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر۔ تو مسئلتیں تھی، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہینے کا دکھ جھیلا، مہینے کا غم جھیلا، اس کے بعد قیامت تک کے لیے قرآن کی یہ 15-16 آیتیں پڑھی جاتی رہیں گی، مفسر لکھتے رہیں گے، خطیب بیان کرتے رہیں گے، حاضرین ہمہ گوش ہو کر سنتے رہیں گے، صدیقہ کی صداقت ثابت ہوتی رہے گی۔ اچھا، جب صدیقہ کی صداقت ثابت ہوگی تب تک منافقوں کا پول کھلتا رہے گا۔ مصیبتوں میں یہی ہوتا ہے نا، وفادار اور بے وفا کی کیفیت سامنے آ جاتی ہے، امتیاز ہو گیا۔ اللہ کا حالانکہ یہ عمومی طریقہ نہیں ہے، دنیا کی زندگی میں اللہ بندے پر پردہ رکھتا ہے، رسوا نہیں کرتا، لیکن صدیقہ کے حوالے سے زبان کھولی عبداللہ بن ابی نے، اللہ نے اس کا نام لے کر اسے رسوا کر دیا، اسے نام لے کر، والذی تولی کبرہ منہم لہو عذاب علیم، جس نے ٹھیکہ اٹھایا ہے اسے میں نہیں چھوڑوں گا۔ لیں، فائدہ کیا ہوا اس صبر کا؟ فائدہ یہ ہوا کہ صدیقہ کی صداقت ثابت ہو گئی، صحابہ کا عزم ثابت ہو گیا، صبر کا درجہ مل گیا، اور عبداللہ ابن ابی کا چہرہ کھل کر سامنے آ گیا، عبداللہ ابن ابی کا چہرہ کھل کر سامنے آ گیا۔ اچھا، اسی ضمن میں ایک بڑا امت مسلمہ کو مفاد یہ ملا کہ اسی واقعے کے ضمن میں اللہ نے اجازت لینے کے احکام ذکر کیے، گھر آنے جانے کے احکامات ذکر کر دیے، حدود ذکر کر دی، حد قذف ذکر کر دی، حد زنا ذکر کر دی، کنوارے اور شادی شدہ لوگ یہ جرم کریں تو ان کی حد ذکر کر دی، قاضی کو کیسے فیصلہ کرنا چاہیے اس کی قانون سازی ہو گئی۔ تو ایک مصیبت نے ایک بہت بڑا امت مسلمہ کا جو مسئلہ تھا وہ سارا کا سارا حل کر دیا، اور اجر بھی اللہ کے یہاں پکا ہو گیا ہے۔ تو یہ دارالامتحان ہے نا، کوئی ہمیشہ کا جہان تو نہیں ہے کہ یہاں بندہ مایوس ہو جائے، ہے تو امتحان کی جگہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ جب بندے کے لیے فیصلہ کرتا ہے کہ جنت میں اونچا درجہ دے، اور بندے کی رفتار ہوتی ہے کہ وہ اس اونچے درجے تک نہ پہنچ سکے، اس اونچے درجے تک نہ پہنچ سکے، بندہ سست ہے اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اسے اونچے درجے پر پہنچائے، تو اللہ کرتا یہ ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ بندہ مصیبت میں آ جاتا ہے۔ اب جب مصیبت میں آیا تو یہ اب تہجدیں پڑھتا ہے، یہ دعائیں کرتا ہے، یہ تلاوتیں کرتا ہے، یہ صدقے کرتا ہے، یہ سخاوتیں کرتا ہے، یہ معافیاں مانگتا ہے،
یہ تلافیاں کرتا ہے، یہ صلہ رحمیاں کرتا ہے، ویسے اس نے نہیں کرنی تھی، ویسے اس نے نہیں کرنی تھی۔ اب وہ مصیبت میں ہے، غیر ہے، اس کا مریض ہے، ٹریٹمنٹ اس کی چل رہی ہے، کینسر پازیٹو آ گیا ہے، اب خطرے کا شکار ہے وہ، اب اس کی اولاد کو کوئی خطرہ ہے، اس کا معاملہ عدالت میں چل رہا ہے، تو وہ اب مصیبت کا شکار ہے۔ تو اس لیے اس کا اللہ کے ساتھ زیادہ تعلق بنتا ہے، زیادہ توبہ کرتا ہے، زیادہ استغفار کرتا ہے، اب وہ اس قادر ہو جاتا ہے کہ اونچے درجے پر وہ پہنچ جائے۔ تو اللہ نے اسے اونچے درجے پر پہنچانا چاہا، اس کے لیے اللہ نے اس پر کچھ اس طرح کے امتحانات ڈال دیے۔ منہجی نقطہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ اپنے پیاروں کو دنیا میں غمگین نہ کرے ایسی کوئی زبان نہیں کی ہے۔ اللہ نے غمگین ہے اور ہے اللہ کا پیارا ہو سکتا ہے، بیمار ہے اور ہے اللہ کا پیارا ہو سکتا ہے۔ وہ جو آیا ہے نا الذین اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ آخرت میں ہے، اللہ والوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جو یہاں ولی بن جائے وہ جس کی مرضی روزیاں کھولتا رہے اور بند کرتا رہے اور آندیاں چلاتا رہے اور بند کرتا رہے اور شکست دیتا رہے اور تمنائیں پوری کرتا رہے اور نصیب بدلتا رہے۔ نہ کیوں بھائی، وہ اللہ کا پیارا ہو گیا ہے، اب وہ لوگوں پر جگہ بن کے پھرتا رہے؟ نہیں، ایوب علیہ السلام پیارے تھے اللہ کے لیکن بیمار پڑے رہے، زکریا علیہ السلام پیارے تھے لیکن دشمنیاں جھیلی، یحییٰ علیہ السلام پیارے تھے اللہ کے لیکن دشمنیاں جھیلی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے تھے اللہ کے لیکن دندان شہید ہوئے، یونس علیہ السلام پیارے تھے اللہ کے لیکن مچھلی کے پیٹ میں گئے۔ جو اللہ کا پیارا ہے یہاں وہ بادشاہ بن جائے گا؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بھی سمجھ آئی کہ ہے اللہ کے خاص، انگلی ان کی طرف اٹھی اور مدعی بن کے اللہ آ گیا، لوگوں نے گواہی مانگی، اللہ نے خود گواہی دے دی۔ اللہ نے خاص وہ اللہ کے اتنے ہیں لیکن مصیبت کا شکار ہے۔ جب ان ہستیوں کو دیکھو گے تو اپنے غم تمہیں معمولی لگیں گے، اپنی پریشانیاں معمولی لگیں گی، مایوس نہیں ہوگے۔ آج تو بندہ کہتا ہے نا دعائیں کر کر کے مر گیا ہوں، میرا کام ہی نہیں ہوتا ہے، اور جب وہ دیکھے گا انبیاء کو وہ سالوں دعائیں کرتے رہے، بعد میں جا کے ان کا کام ہوا تو اسے حوصلہ رہے گا، خیر ہے ان کو دیر ہو گئی تھی تو مجھے بھی دیر ہو سکتی ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ شاید اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں ابھی اور مانگوں، شاید اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں اور توبہ کروں تو اور کر، بس ٹھیک ہے۔ یہ بات بھی سمجھ آئی۔ والذی لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، جس نے جتنا گناہ کمایا، ایک کا بھول کا گناہ، ایک کا مغالطے کا گناہ، ایک کا ارادے کا گناہ، جس کا جتنا حق بنتا تھا اسے اس کے حق کے مطابق دیں گے، اس کے حق کے مطابق دیں گے۔ اللہ اکبر۔ کرنا کیا چاہیے تھا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ جیسے ہی تمہارے کانوں تک یہ خبر پہنچی تھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صفوان کے ساتھ اکیلی آئی ہیں، تو تم اپنے بارے میں خیر سوچ لیتے، تم اپنے بارے میں خیر سوچ لیتے۔ کیوں؟ الزام ان پر لگا تھا یا ان پر لگا تھا؟ کس پر الزام لگا تھا؟ الزام ان پر لگا تھا۔ اللہ نے فرمایا تم اپنے بارے میں خیر سوچ لیتے۔ تو جو ماں پر الزام لگاتا ہے وہ اپنے آپ کو، اپنے نسب کو برا کہہ رہا ہوتا ہے نا، وہ اپنی چادر کو میلا کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی برائی کی گواہی دے رہا ہوتا ہے، وہ اپنی برائی کی گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ مفسرین نے کہا، مفسرین کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی تمہیں ایک تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی کے حوالے سے کہہ دینا چاہیے تھا، اللہ نے یہ رشتہ محمد رسول اللہ کے لیے منتخب کیا، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بری شے کیوں چنے گا؟ تمہیں یہ چاہیے تھا۔ تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے، تم سنی سنائی بات آگے نہ کرتے، تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے، تم سنی سنائی بات آگے نہ کرتے، یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ تمہیں نظر نہیں آتا
کہ صفوان عائشہ کے بیٹے کی حیثیت سے ہیں. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کو جان سے بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہوتی ہیں. تو کون سی ایسی انہونی بات ہو گئی، ماں بیٹا دن دہاڑے لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، دل میں میل اور بندہ سامنے آتا ہے، موقع ٹال کے آتا ہے نا، چھپ کے آتا ہے نا، آگے پیچھے ہو جاتا ہے نا. یہ تو ماں بیٹا ہے نا. نبی کی بیوی قوم کی ماں ہے. اللہ الزام لگانے والوں سے پوچھتا ہے تو ماں کے ساتھ بیٹی کے ساتھ جب بیٹھتا ہے تو کیا مشکوک کردار بنا ہوتا ہے کیا؟ صفوان ماں کے ساتھ تھا. تو سوچ کہ تو ماں بیٹی کے ساتھ بہن کے ساتھ جب بیٹھتا ہے تو تیرا کردار کیسا ہوتا ہے؟ اس لیے اللہ نے یہاں کہا کہ لولا اس سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا. اپنے آپ کو گندا کیوں کرتے ہو یہ سوچ کر کے ماں بیٹا تھے اور کوئی مشکوک بات ہوئی. ماں بیٹوں میں مشکوک بات نہیں ہو سکتی، ماں بیٹوں میں مشکوک بات نہیں ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. یہ خاص بات ہے جو مفسرین نے یہاں ذکر کی ہے. اور اس حوالے سے کچھ اور باتیں ہیں، میرا خیال ہے دورانیہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے، اس سے انشاءاللہ بات آگے کل کی مجلس میں چلائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ